السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج آپ کے لیے نئی اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ یہ ایک بچے کی کہانی ہے جس نے اپنی محبت کے بل پہ دنیا فتح کر لی اور لوگوں کے دل جیت لیے، اور اس کے دل میں جو محبت ڈالی اس کی ماں نے ڈالی، کبھی کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے نہیں دی۔ تو چلیے اسٹوری کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ مجھے ضرور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کو ضرور لائک کر دیں۔ راحل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں فوری طور پر خیرالنساء کو بیا لائیں، اور یوں راحل بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن اماں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا خیرالنساء بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی ہے، تیرے گھر اور بچوں کو بہت پیار سے سنبھال لے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس کے لڑکے کو بھی گھر میں برداشت کرنا ہوگا، اب وہ اس بدذات کو بھلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی، دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ راحل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے سرد رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا، اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر آتا، راحل انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل میں لگی گرہ ڈھیلی ہوتی کہ ساتھ ہی آواز آتی، ارے بدذات، چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ راحل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھتا ہاتھ وہیں میری اپاہج سوچ کے ساتھ لڑتا اور شکست کھا کر ڈھیر ہو جاتا۔ خیرالنساء نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت صابر عورت تھی، کبھی شکوہ زباں پہ نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن راحل اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان یہ بدذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا۔ میری سماعتیں شدت سے خیرالنساء کے جواب کے منتظر تھیں۔ مسکرا کر کہنے لگی، جب کوئی بہت پیارا لگے اور نظر لگنے کے ڈر سے آپ بتانا نہ چاہیں تو اسے بدذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا کہ راحل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا، کبھی جا نماز بچھا کر دے رہا ہے، کبھی ذرا سی کھانسنے پر پانی کا گلاس ان کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بدذات کیوں میری جان کھا رہا ہے ڈرامے باز، جا دفعہ ہو جا کر کچھ پڑھ لے، کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا؟ راحل نے کھٹ سے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، چٹا چٹ ان کی گال پہ پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان کہا اور بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے تخت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹا، اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹا۔ خیرالنساء نے بچے کے دل میں نفرت کی گرہ نہیں لگنے دی تھی، اور میری ماں مجھے اونچے لمبے مرد پیشے کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میرے وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔ راحل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا۔ کئی بار میں نے اسے بڑی دل جمعی سے جوتے چمکاتے دیکھا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا جوتے دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ راحل کمال کر دیا تم نے، اور اسے 500 کا نوٹ انعام دیا۔ بھاگا اماں کے کمرے میں گیا، دادی دیکھیں ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین سے لے کر گھر میں آنے والے ایک ایک مہمان کو بتاتا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے ہوں بدذات دفعہ ہو جا کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے خیرالنساء کی خاطر ہی ایک بار گلے سے لگا لیتی، جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری انا کا بت پکتا رہا۔ خیرالنساء کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی انا کے اس بت کو توڑ نہ پایا۔ راحل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا تھا، ہاں مگر میں نے اس پر خرچ کرنے یا اس کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ خیرالنساء اتنے میں ہی مطمئن تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے۔ عمر اور علی میرے جڑواں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ راحل نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ میرے بہت چاہنے کے باوجود وہ پڑھ نہیں سکا۔
سارے محلے کا لاڈلا تھا۔ صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر آتا۔ اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، جانے کہاں سے چوٹ لگوا کر آتا تھا۔ خیرالنساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا، فکر نہ کریں، مجھے بتا کر جاتا ہے، میری اس پر نظر ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا۔ آخری وقت میں راحیل نے اماں کی بہت خدمت کی۔ کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر اسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں راحیل نے ہسپتال کے بیڈ پر جاگ کر گزاری۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ راحیل! حالانکہ اب اس کو بذات کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے سمے اماں کے ہاتھ راحیل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کیں اور میرے ساتھ انہیں لحد میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو پائے۔ اس دن اماں کی لگائی گھیرا ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی۔ بس ایک بار راحیل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر انا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لیں اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ گھڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا۔ اب کے ڈانس اسٹیپ میں وقت کا پاؤں میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے بوٹ پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ وہیل چیئر پر ایوارڈ وصول کرنے جائے گا؟ جس انا کے بت کو میں نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود راحیل میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہو، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے بوٹ میرے پاؤں میں پہنانے لگا، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی کو آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔ ایوارڈ کے لیے میری وہیل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل انتظام تھا، مگر راحیل خود میری وہیل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، آئی ایم پراؤڈ آف یو بابا۔ میں کہنا چاہتا تھا، میں بہت بار راحیل سے کہنا چاہتا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، مگر کبھی کہہ نہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ یہ مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ ان کی لگائی گیریں بہت سخت ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ڈھیلی تو پڑ جاتی ہیں مگر کھل نہیں پاتی۔ میرے کان میں اماں کی آواز آئی، بذات آج شاید میری انا کا امتحان تھا۔ ایوارڈ کی تقریب کے بعد راحیل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی راحیل کو سلام صاحب کہہ رہا ہے، اور پھر راحیل مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے۔ راحیل کو دیکھتے ہی اٹھ کر آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، اللہ کو کوئی تو آپ کی بات پسند آئی ہوگی جو اس نے آپ کو راحیل جیسا بیٹا دیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے، آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے اٹلی کے تھے اور واپس کمپنی میں بھیجنے میں بہت وقت لگتا۔ راحیل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے۔ یہ وہی جوتے تھے جن پر خوش ہو کر میں نے اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شوق کی خاطر راحیل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب راحیل کے بنائے ہوئے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے عمرہ راحیل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلواتے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گیا۔ بابا جی نے ساری کہانی سنائی۔ اس وقت راحیل کے پٹی بندھے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں میرے سارے جسم میں چھید کر گئیں۔ میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھی تھیں، کون نکالے گا انہیں؟ کیا میری توبہ میرے زخم بھر پائے گی؟ گرہ کھل گئی تھی، انا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے راحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس راحیل کے سامنے جسے اماں بذات کہتی تھیں۔ راحیل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس ابو تھے۔ نانی مجھے اللہ سے دعا مانگنے کا کہتی ہیں، اور میں نے بہت بار اللہ سے دعا مانگی۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر تھے، میرے اللہ کا انعام تھے۔ میں آپ سے محبت کیسے نہ کرتا؟ آپ مجھے بہت پیارے ہیں ابا۔ آپ کی نظر کرم 500 کا وہ ایک نوٹ میں میری زندگی کتاب کا سب سے بہترین نوٹ بن گیا، جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ میں اپنے ابا کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا تھا اور وہ بن گیا۔ وہ میرا سب سے پیارا بیٹا بن گیا۔ خیرالنساء پاس بیٹھی رو رہی تھی، مگر اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ وہ راحیل کی ماں تھی، اس نے راحیل کو محبت کرنا سکھایا تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہوتا۔ اس رات جب راحیل نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے بوٹ اتار کر مجھے بیڈ پر لٹایا تو زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا منہ چوم کر کہا،
I am proud of you my son. I love you more than everything. جی جناب، تو کیسی لگی میری اسٹوری؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے دل میں نفرت نہیں بٹھانی چاہیے، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو اس کے لیے بچوں کے دل میں محبت ہی بٹھانی چاہیے، کیونکہ بچے صاف شفاف ذہنیت کے ہوتے ہیں، ان کو محبت کرنا سکھائیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور اپنے بچوں کو محبت کرنا سکھائیں گے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ بہت۔